بسم الله الرحمن الرحيم. لو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن لله وإنا إليه راجعون.
ہم یقیناً اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا روز آج سے 1 سال پہلے ایک ایسا شخص کہ جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے، اگر یہ بات کہی جائے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹا سا پیکج ہمارے بھائی امجد صابری کے نام، ملاحظہ فرمائیے، واپس آئیں گے اور آج کا یہ شو ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے ان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت اور وہ تمام جو خدمات انہوں نے کی اس کے نام۔ لیٹس ہیو اے لک ایٹ امجد صابری معروف قوال غلام فرید صابری کے فرزند تھے۔ وہ 23 دسمبر 1976 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ امجد صابری نے فن قوالی کی تربیت اپنے والد سے حاصل کی اور صرف 9 سال کی عمر میں گائیکی کا آغاز کیا۔ ان کی پہلی پبلک پرفارمنس 1988 میں والد کے ساتھ ہوئی۔ اس وقت امجد صابری کی عمر 12 سال تھی۔ غلام فرید صابری کی رحلت کے بعد امجد صابری ہی تھے جنہوں نے صحیح معنوں میں والد کی وراثت کا حق ادا کیا اور قوالی کو بام عروج پر لے گئے۔ امجد صابری نے چونکہ بچپن سے ہی گھر میں تصوف کو پروان چڑھتے دیکھا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کی بے پناہ محبت نے امجد صابری کی آواز میں ایسی مٹھاس اور سرور بھر دیا کہ سننے والے ان کی آواز میں کھو جاتے تھے۔ امجد صابری کہتے تھے کہ انہوں نے معروف قوالی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم جب بھی گائی ان کی آنکھوں میں آنسو بڑھاتے تھے۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے، ہم یہ بے کساں، ہم یہ بے کساں، کیا کہے گا جہاں۔ غلام فرید صابری نے جس طرح دنیا میں اپنے فن کا جادو جگایا، اس طرح امجد صابری نے بھی پاکستان اور بھارت کے علاوہ امریکہ، یورپ اور افریقہ میں قوالی کی قدر و منزلت کو بڑھایا۔ امجد صابری کو غیر ملکی دوروں کے دوران قوالی کا راک سٹار کا خطاب ملا، جو وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ امجد صابری نے کئی بھارتی فلموں کے لیے بھی قوالیاں ریکارڈ کروائیں۔ یہ نظارے، یہ دیوانے، یہ پروانے ہیں کہ اس کو میں کیسے دوں اللہ۔ ان کی قوالیاں نوجوانوں میں خاصی مقبول تھیں۔ وہ مختلف ٹی وی پروگرام اور مارننگ شوز میں باقاعدگی سے شریک ہوتے تھے۔ قوال امجد صابری کو بے شمار ملکی اور غیر ملکی ایوارڈز کے علاوہ پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے۔ جی خواتین و حضرات، یہ پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا، امجد بھائی جو ہیں وہ صرف ٹیلی ویژن اور رمضان ٹرانسمیشن ہی کی رونق نہیں تھے، بلکہ وہ ہر اس شخص کے دل کی رونق تھے کہ جس سے ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی۔ میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ آج ان کی تقریباً پوری فیملی ہمارے ساتھ لائیو اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ ہوگی۔ میں سب سے پہلے ان کی وہ ایسی ماں کے جنہوں نے وہ عشق محمد و آل محمد کا بیج ان کے دل میں بویا تھا، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے کہ ان کی ایسی بیوی کے جن کا تذکرہ وہ کیا کرتے تھے ہمارے ساتھ ہیں اماں، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے، اور ساتھ ان کی بیگم نادیہ بھابی۔ السلام علیکم۔ آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم، کیسی ہیں آنٹی؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم۔ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جواب دیا۔ جی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہم جیسے لوگ جن سے ان کی 5-6
ملاقاتیں ہوئیں اور ہم ان کو اس شدت سے یاد کرتے ہیں. 1 سال گزر گیا. اس 1 سال کے عرصے میں آپ نے کیسے گزارا ہوگا؟ ظاہر ہے یہ یا اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں. آج ایگزیکٹلی 1 سال پہلے آنٹی امجد صابری جیسے بیٹے کو جو آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے پھر جاتے تھے سونے کے لیے اور گھر نکلنے سے پہلے آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے نکلا کرتے تھے، یہ خود انہوں نے مجھے بتایا اور میں جانتی ہوں اس بات کو. کیسا محسوس کرتی ہیں 1 سال کی جدائی؟ اللہ، 1 سال کی جدائی ایسی ہو گئی جیسے کل کی بات ہے. دن رات ہمارا بس آپ کیا پوچھ رہی ہیں کہ وہ دکھ تو ایسا ہے کہ وہ بتانے کا ہی کیا بتائیں، کس طریقے سے بتائیں. ہم تو نہ سونے کے رہے، نہ کھانے کے رہے، نہ کہیں آنے جانے کے، بس بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں. اور یہی وہ چینل والے آ گئے، وہ آ گئے، ان کو بتائیں بتا کے. اور بچہ تو بیٹا تو ایسا تھا میں اس بات کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں اس کی تعریف کروں. ہمیں اس بات کا تعریف کرنے کی آواز. ہمیں اس بات کا احساس ہے میرا بادشاہ بیٹا تھا. جی بسم اللہ. عاشق رسول، پنجہ تنی، کیا بتاؤں اس کو، بہت کچھ تھا. مجھے چکر آ رہے نادیہ، میری حالت بگڑ رہی. ماں اور بچے کا، ماں اور امجد صابری جیسے بیٹے کا رشتہ کیا ہوگا اور کیا وہ عشق آپ کا آپس میں ہوگا اور محبت ہوگی. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ویسے تو ہر لمحہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، ہر لمحہ آپ محسوس کرتی ہوں گی، مگر کون سا ایسا لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو بے حد ان کی یاد آتی ہے؟ یقین کیجئے کہ پورا ہی لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت آنکھوں میں سے نکلتے نہیں، دل سے نکلتے نہیں، دماغ میں یہ بات گھومتی رہتی ہے. امجد کو کیوں مار دیا، امجد مر گیا، یہ الفاظ برا لگتا ہے مجھے. کبھی بھی یہ بات مجھے بہت چبھ رہی ہے. امجد کو مار دیا اور مر گیا، مر کے بھی 1 سال ہو گیا. ارے کوئی زندگی میں اگر گالی بھی اس طرح کی کوئی دیتا ہے، میرے علاوہ کوئی بھی ماں بہن وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، لیکن کسی کے کہنے سے تو کوئی نہیں مرتا. صحیح. لیکن میرا تو مار دیا گیا، بالکل. میرا تو شہزادہ مار دیا، میری تو دنیا ہی لٹ گئی. ایسے ہی. اب میں کیا بتاؤں تمہیں، آپ خود سمجھ سکتی ہیں. سمجھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. ہم کہہ سکتے ہیں آنٹی، ہمارا دکھ کو آپ سمجھ سکتی ہیں. ہم صرف کہہ سکتے ہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں، مگر یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ جو دل کو آپ کے چوٹ لگی ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. میری بہن یہاں پر موجود ہے، میری بھابھی امجد بھائی کی بیگم ہمارے لیے بہت محترم ہے. نادیہ بھابھی، آپ سے بھی چند روز پہلے ملاقات بھی ہوئی، کچھ بات نہیں ہو پائی، مگر آپ کا سہاگ تھے وہ، اور آپ ان خوش نصیب عورتوں میں سے ہیں کہ جن کے ہسبینڈ ان کی غیر موجودگی میں ان کی تعریف کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مجھے فخر ہے اپنی اس بیوی کے اوپر. یہ بات آپ تک پہنچانا اس لیے ضروری ہے کہ پتہ نہیں ہے آپ تک انہوں نے پہنچائی کہ نہ پہنچائی، کہ وہ میری ماں کی اس طرح سے عزت اور قدر کرتی ہے اور اس وجہ سے اس کی میرے دل میں بہت عزت ہے. آج 1 سال ہو گیا، جو دنیا کی خوشی کا باعث تھے وہ آپ کے چہروں پہ کس طرح سے مسکراہٹیں بکھیرتے ہوں گے، کیا فرمائیں گے آج؟ پہلے تو سلام کروں گی آپ کو عروج، السلام علیکم. اور دوسرا یہ کہ 1 سال بہت مشکل سے گزر گیا، بہت مشکل سے، مگر وہ گزرنا ہی تھا، ظاہر سی بات ہے، فطرتی عمل ہے یہ. اور یہ فطرتی عمل تو جو ہے کبھی بدلا نہیں جا سکتا. ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اگر شاید کہ ایسا یہ زخم ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یہ کچھ قدرتی عمل ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صبر آ جاتا ہے. انسان زندہ رہتا ہے، بس یہ کہ اس کے اندر کا جو دل ہے نا وہ مرجھا جاتا ہے. بس یہ سمجھیں کہ جب تک اللہ نے ہماری سانسیں لکھی ہیں ہم ہر وقت ان کو یاد کرتے رہیں گے، ہر وقت ان کی باتیں ہوتی رہیں گی. بچوں کے ساتھ ہم، امی، اب، بہن، بھائی، سب ہر وقت، کیونکہ وہ تھے ہی ایسے.
آپ لوگ کے سیٹ پہ آتے تھے, آپ لوگ کیسے, آپ بتائیں کتنا آپ لوگ کے سیٹ پہ رونق ہو جاتی تھی؟ میں کہتی ہوں وہ جو ٹیلی ویژن کی اسکرینز کی رونق ہیں, بے شک وہ گھر میں کیا رونقیں, اور وہ جس رونق گھر میں بھی کرتے تھے وہ ہم جانتے ہیں, اس سے واقف ہیں. میں والدہ صاحبہ سے ایک آخری سوال پوچھنا یہ چاہوں گی کہ اکثر ہم ظاہر چینلز والے آ جاتے ہیں, پوچھتے ہیں, یہ بڑے نامہذب سوال ہوتے ہیں, یقین کیجئے کہ یہ پوچھنا کہ کیا یاد آتا ہے اور کس طرح سے آتا ہے. مجھے صرف آپ یہ بتائیے کہ آج وہ جو ظالم لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ سوچا نہ سمجھا, جی ایک انسان کا قتل کرنا گویا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے, ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ ایک ماں کی کیا آہ ہے آج کے دن جبکہ ایک پورا 1 سال گزر چکا ہے. اب یہ آس لگائی ہوئی ہے کہ ہمیں دکھائیں اور دیکھ لیں, ان کو سزا دی جائے ایسی کہ اور لوگوں کے لیے بھی بہتر ہو جائے. ہاں آ جاؤ اندر, بس یہی کہہ سکتے ہیں, اور کیا کہیں. اب تو ہم صاحب بھی تو آ نہیں سکتے, اگر آپ کو دشمنوں نے اگر آنٹی اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو جو یقیناً آپ کو ہے کہ امجد بھائی آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو ان سے کیا کہنا چاہیں گی؟ اگر وہ آج آپ کو سن رہے ہوں تو کیا کہنا چاہیں گی آپ ان کو؟ امجد سے کیا کہوں گی بیٹا کہاں چلے گئے تھے تم, کہاں ہمیں چھوڑ کے؟ آپ تو جاتے ہی نہیں تھے, میں تو اپنی امی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. اور تمہیں 1 سال ہو گیا, باہر جاتے تھے دیس پردیس تو مہینے میں بھاگ جاتے, 1.5 مہینہ تو بہت بڑی بات تھی. آج اس کو 1 سال ہو گیا, آج پورا دن یہ منحوس دن تھا ہمارے لیے بہت بڑا. اب ہر سال ہی ہمیں یاد آیا کرے گی اور سال ہی رویا کریں گے, زندگی بھر روئیں گے بھائی. یہ تو رونا زندگی کا ایک دن کا نہیں ہے کہ چلو سال ہو گیا 2 سال ہو گیا, یہ تو زندگی بھر کا رونا ہے. اور یقیناً یہ جب وہ زخم دیا ظالم ہونے کے وہ بھر نہیں سکتا, مجھے اس بات کا یقین ہے جب وہ آپ بھر نہیں سکتا. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب آپ ان کی اللہ صبر دے گا تو دے بھی دے گا, ورنہ نہیں آ سکتا. اپنی بہو کو روتا دیکھتی ہوں گی, بچوں کو روتا دیکھتی ہوں گی, تو آپ کے لیے اور زیادہ مشکل کا باعث. اور کلیجہ پھٹتا ہے, اور کلیجہ پھٹتا ہے, وہ تو ایک دکھ الگ ہے. بچوں کو دیکھنا, بہو کو, اسی جوان کو دیکھنا, اور اتنا پیار کرنے والا بچہ, اس کا دیکھ کے اور دکھ ہرا ہو جاتا ہے. دکھ بہت ہیں, کہنے سے کیا ہے, کہہ دیا تو کھو دیا. وہ تو آپ لوگوں کو سب کو ظاہر ہے, سب کے دل میں جو لگتی ہے وہ بس کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ کہہ دیا تو کھو دیا. سب کو ہی پتا ہے کہ کسی کا بیٹا چلا جائے جوان نہ حق, اس ماں پہ کیا گزرے گی. جس بیوی کا شوہر ایسی جوانی میں چھوڑ کے چلا جائے اس پہ کیا گزرے گی. معصوم بچوں کو بغیر باپ کے کر دیا, اس پہ کیا گزرے گی. آئی سمجھ میں؟ چھوٹے چھوٹے بچے بغیر باپ کے ہو گئے, ایک بات بچوں پہ کیا گزرے گی. ایک بات میں کہنا چاہوں گی, جی ابھی کچھ روز پہلے جب میری ملاقات ہوئی, ان بچوں کو میں نے دیکھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں تو مرنے کے قابل کیسے تھا, تو بچہ تھا میرا معصوم بچہ. بس جب نادیہ مہربانی کر دو. بھابھی آپ سے جب میری ملاقات ہوئی وہاں پر اور میں نے بچوں کو دیکھا, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج اگر امجد بھائی خود ہوتے تو ان بچوں کی کیا شان ہوتی. جن کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تو خیر ہم جانتے ہیں, لیکن وہاں پر بچے بے شک موجود تھے. شان میں تو جی شان میں تو ماشاءاللہ ہمارے اور اضافہ کر دیا. انہوں نے مارا ٹھیک ہے, لیکن درجات اتنے بلند کر دیے کہ ہم تو شہید کے خاندانوں میں سے آ گئے. بے شک یہ شہید کے بچے ہیں, میں شہید کی بیوہ ہو گئی, یہ شہید کی ماں ہو گئی. ہمارے لیے تو بہت بڑا اعزاز دے دیا. دشمنوں نے بہت بڑی دشمنی کی, لیکن اللہ کے بے شک ہمارا اور رتبہ ہو گیا. بے شک ایسے ہی ہے. تو یہ کہ روزے کی حالت میں شہادت, ٹھیک ہے, گھر سے نماز پڑھ کے روزی کے لیے نکلے. بے شک ایسے جو شخص اپنی روزگار کے لیے نکلتا ہے, وہ اس کو کچھ بھی راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے یا طبعی موت آ جائے تو ویسے ہی بخشا جاتا ہے. ایسے تو اس پہ مرتبوں میں مرتبے ملے ان کو. تو مارنے والوں کو کیا ملا؟ مارنے والے نے تو اپنی زندگی خود عذاب میں ڈال دی, آخرت اپنی خود خراب کر لی.
صحیح ایسا ہی ہے. میں بھابھی ایک اور ہم آپ تو جی 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 بالکل. ہمیں تو رونا تو آتا ہے, ظاہر سی بات ہے ایک انسان ہم سے جدا ہو. فخر اس بات پہ ہے کہ ہم شہید کے خاندان والے ہیں. بے شک اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا, بے شک ہے. اللہ نے یہ بہت بڑا اعزاز دیا ہم لوگوں کو. اور یہ آپ کو پتہ ہے عروج جی کہ جی شہادت کے کیا مرتبے ہوتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. اللہ سید الشہداء کے صدقے میرے بھائی کو وہ درجات عطا کرے, کیونکہ جب ان کی زبان سے نکلا عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور وہ خود کیا بیان کرتے تھے بلکہ پوری دنیا ان کے پیچھے اس نام پر جھومتی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت کا باعث بنتی تھی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے ہر باپ کی اپنے بچوں سے, چاہے وہ جب ایک چھوٹا سا 6 مہینے کا بھی ہوتا ہے, جب وہ پیدا ہی ہوتا ہے تو اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں. اپنے بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتے تھے اور اپنا جانشین کس کو کنسیڈر کرتے تھے کہ جو میرا ایک ٹیلنٹ ہے یہ آگے جائے گا؟ اچھا عروج, یہاں پر تھوڑا سلسلہ ایسا تھا کہ انہوں نے کبھی بچوں کو فورس ہی نہیں کیا اس بات پہ کہ آپ کیا بنیں گے اور کیا نہیں. وہ یہی کہتے تھے جو کچھ بنے جائے کامیابی سے جائے. جی جی آپ فرمائیے, میں سن رہی ہوں. تو جی نادیہ بھابھی. انہوں نے کہا نہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی پروگرامز میں بچے چلے جایا کرتے تھے. تو میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں, بڑا مجدد سارا, اب تو ہاں سب مجدد, اور یہ تینوں جو ہے جب گھر پہ آتے تھے ڈیڈی کے ساتھ واپس, تو یہ آ کے کہتے تھے آن کو, مجدد کو کہتے تھے کہ مجدد اکثر ایسا ہوتا تھا کہ سامنے بیٹھتے تھے ڈیڈی کو نا, صحیح تو آپ مجھے سامنے بیٹھ کے کیوں, صحیح صحیح مزہ آتا ہے. میں آپ کو سامنے میں بڑی معذرت چاہتی ہوں نادیہ بھابھی, میں قطع کلامی معاف. میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی بات میں مجدد سے بھی ضرور کروں, اگر آپ کے پاس موجود ہے تو ہماری مجدد سے بھی بات کرائیں. اپنے باپ کا بہت لاڈلا اور پیار والا بچہ. مجدد آپ میری آواز سن رہے ہو بیٹا؟ جی بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم بیٹا, سلامت رہو ہمیشہ. 1 سال ہو گیا آپ کے بابا کو آپ سے دور ہوئے. میں جانتی ہوں ہر لمحہ آپ کو یاد آتی ہوگی ان کی, مگر اس 1 سال میں کون سا ایسا لمحہ تھا جب بہت زیادہ بابا یاد آئے؟ ڈیڈی تو ہر لمحے پہ یاد آتے ہیں تقریباً, اور ہر دم یاد آتے ہیں, ہر سیکنڈ والے یار یہ تو ہم نے ڈیڈی کے ساتھ کیا بہن بھائی. اور کچھ ایسی تقریبات ہیں جیسے نیو ایئر ہو گیا, اس پہ ڈیڈی ہر سال مناتے تھے, اور گیمز ہوتے تھے. اس سال بھی بہت مس کیا, بہت زیادہ مس کیا نیو ایئر پہ ہم نے ڈیڈی کو. آپ سے بابا چاہتے کیا تھے, کیا چاہتے تھے آپ سے, کیا اپنی خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ میں اپنے بیٹے سے کیا چاہتا ہوں؟ بابا آپ اظہار کرتے ہیں نا اپنی چاہت کا. ڈیڈی کبھی فورس تو نہیں کرتے تھے کہ ڈیڈی کہتے تھے, لیکن ڈیڈی کا ایک شوق تھا کہ میں ایئر فورس میں جاؤں. اچھا, تو بابا یہ نہیں کہتے تھے کہ میری طرح آپ نے بھی اسی فیلڈ میں آنا ہے یا آگے اس کو لے کر چلنا ہے؟ نہیں, ڈیڈی نے کہا اگر جو تمہیں ایزی لگے, جس میں تم کمفرٹیبل فیل کرو, وہ میری طرف سے کوئی فورس نہیں ہے, تم اس فیلڈ میں جا سکتے ہو. اور ڈیڈی کو ایک شوق تھا کہ وہ مجھے ایئر فورس میں بھیجیں. اچھا چلے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی تمام وہ خواہشات جو دل میں وہ لے کر اس دنیا سے چلے گئے, اللہ آپ لوگوں کو ذریعہ بنائے کہ ان کے لیے بہت ساری خوشیاں, بے شک وہ موجود نہیں مگر آپ کو دیکھنے میں چاہوں گی. میرا بیٹا آپ اگر کچھ آپ یقین کیجئے مختلف چینلز کے اوپر مختلف لوگ قوالیاں پڑھ رہے ہیں, مگر بہت زیادہ یاد آ رہی ہے, ان لوگوں کو سن کے زیادہ یاد آ رہی ہے. میں چاہوں گی ان کا بیٹا ہمیں آج کچھ سنائے اپنے بابا کی یاد میں. آ رہی ہے, وہ شور بہت زیادہ ہو رہا ہے. اٹس اوکے, ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ سناؤ کچھ بابا کا کوئی کلام, کوئی ایسی چیز جو آپ سے وہ سنا کرتے تھے. اولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, برد جھولی میری یا محمد,
محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی آپ کے در سے خالی اگر جاؤں گا آپ کے در سے خالی اگر جاؤں گا کان دے گا زمانہ جدھر جاؤں گا بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی اللہ کرم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم کرم اللہ اللہ جزاک اللہ یہ کلام سے میری امجد صابری صاحب سے یاد وابستہ ہے کافی پروگرامز جس طرح یہ میرا 92 گھر ہے ARY بھی میرا گھر ہے تو وہاں پہ ان سے بڑی ملاقاتیں رہیں کئی پروگرامز میں ہم جج نعتوں کے جج بنے رہے عید شوز اکٹھے کیے تو یہ کلام ایک دفعہ میں نے پڑھا تو اس دن میں متاثر تو پہلے بھی تھا اس دن اور مجھے پتہ چلا کہ آپ کوئی وہ لکیر کے فقیر نہیں ہیں تو میرے ساتھ اس کلام میں ایسی انہوں نے خوبصورت آوازیں لگائیں کہ میں ان کا متقد ہو گیا کہ نہیں بھئی یہ اپنا جو کام کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اس کو جانتے ہیں اللہ ان کے خاصہ تھا اور اب صاحب آپ کے ساتھ ظاہر ملاقاتیں رہیں ان کی تو انشاءاللہ میں اپنے ہمارے یہاں پہ جو گیسٹ موجود ہیں ان سے تعارف کراؤں گی تو پھر انشاءاللہ گفتگو ہم اس حوالے سے بھی کریں گے بہت ہی پیارے مہمان آج ہمارے شو میں ہیں کیونکہ یہ ان کے پیار میں یہاں پر موجود ہیں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اس بھائی کا تذکرہ کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ جو یادیں ہیں وہ شیئر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میں بڑی شکر گزار ہوں ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے ہستی ہیں مسکراتی ہیں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں تو بکھیرتی ہیں مگر ایک بہترین انسان ہے ہمارے ساتھ ہیں نشو بیگم بہت شکریہ آپ کی آمد کا آپ کے آنے کا اور ان کے علاوہ جو ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں کچھ لوگ سٹارز ہوتے ہیں یہ سٹار میکر ہیں میوزک کمپوزر ہیں سنگر ہیں اور امجد بھائی کے ساتھ بہت وقت گزرا ہوا ان کو ایک کلام انہوں نے ٹریبیوٹ کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں طارق ٹافو بہت شکریہ ایک امجد بھائی کے لیے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا اتنی ماشاءاللہ پیارا سیٹ ہے اتنی پیاری عروج لگ رہی ہے اتنی اچھی باتیں چل رہی ہیں کہ قطرہ گرا سمندر میں سمندر ہو گیا عاشق ملا موت سے کلندر ہو ارے کیا بات ہے امجد بھائی ایسے کلندر کی طرح تھے بہت ہم انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح یہاں پر موجود ہیں مفتی فاروق القادری صاحب انشاءاللہ جو بھی واقعہ ہوا ایک سال پہلے اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور میرے بھائی قاری مزمل اشرف صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا آج کے اس پروگرام کا میں پہلے آپ سے نشاپاج آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی کہ ایسے خوبصورت لوگ جب ہم سے جدا ہو جاتے ہیں تو دل میں کتنی خوبصورت یادیں حسرتیں کچھ چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر رہ جاتے تو ہم یہ کہہ دیتے کیا فرمائیں گی ایک عام آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے آنکھیں اس کے لیے بھی اشکبار ہوتی ہیں وہ ایک ایسا شخص تھا ایسی روح تھی ایسا آدمی تھا جو عاشق رسول کہلانے کا مستحق تھا کیونکہ جتنی ڈیووشن سے امجد صابری صاحب جتنی ڈیووشن سے جتنی محبت سے اور وہ سارے جذبات اپنی آواز میں اپنے ایکسپریشن میں اپنے محبت میں لا کر
جیسے وہ پرفارم کرتے تھے، اظہار کرتے تھے، تو یوں لگتا تھا کہ ہم سب کے جذبات اس چیز میں عکاسی ہو رہی ہے ہمارے جذبات کی، جو نہیں لوگ ایکسپریس کر سکتے اپنے جذبات کو، امجد صابری صاحب اپنی آواز سے، اپنے کلام سے اور اپنی نعتوں سے، قوالیوں سے وہ سب کے جذبات جیسے ایک بندہ ریپریزنٹ کرتا ہے وہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے حضور پاک سے محبت کرنے والے شخص کو، جس پہ کہ لبوں پہ ان کا نام، اللہ کا نام، ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رہتا تھا، اس شخص کو کیسے مار دیا، اس شخص کو کیسے، کس چیز، ان کے ساتھ تو اول کسی کی دشمنی ہو نہیں سکتی تھی، جو محبتیں بانٹنے والے، اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ کے محبوب سے پیار کرنے والے، اگر کسی کی ذاتی دشمنی بھی ہوتی، مارنے بھی لگتے اس کو، تو یہ سوچ کے میرا خیال ہے اس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا تھا کہ یہ عاشق رسول ہے. یہ انسان نہیں، یہ حیوان ہے، یہ انسانوں کے روپ میں حیوان ہیں کہ جن کے پاس اتنی جرت ہوتی ہے. اس نام لینے والے کو کیسے مار دیا، کیسے دنیا سے ختم کر دیا. ان کے درجات تو واقعی بلند ہو گئے. آج امجد صابری کی حوصلہ مند ماں، ایک صابر بیوی بیٹھی تھی، ایک بچہ کتنے صبر اور سے تحمل سے، کتنی بہادری سے اپنے باپ کا کلام پیش کر رہا تھا، کس طرح انہوں نے جذبہ ان کا برداشت کیا، ان کا صدمہ برداشت کیا، اور انہیں پتہ ہے کہ ان کے درجات کیسے بلند ہوئے ہیں، وہ جنت کے حقدار ہو گئے ہیں. ایسے کسی نے ان کو کیا تلقین کرنی ہے، وہ خود ہی اپنے اندر اتنے بڑے صابر گھرانہ ہے. میں طارق صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ کا بہت اچھا، بہت زیادہ نہیں مگر جو وقت گزرا وہ بہترین وقت، جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا. میں چاہوں گی کہ کم لوگ ہیں جنہوں نے ان کی محبت پہ ان کو ٹریبیوٹ دیا ہے باقاعدہ ایک کلام کی صورت میں. میں چاہوں گی وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور سناؤں گا. جی میں شیئر کریں. مختصر بات یہ ہے کہ میری ایک چیز ادھوری رہ گئی ان کے جانے سے. میں نے ایک چیز بنائی تھی کہ اللہ میاں چلیاں دا، اس میں نے راگ انتخاب کیا، راگ اہیر بھیرو، جو کہ اذان، جس میں ہم اذان سنتے ہیں. ماشاء اللہ زبردست آپ کا سارا سیٹ اپ بھی ہے اور بڑی پیاری آوازیں ہیں آپ سب کی. کیا بات ہے. امجد صاحب نے مجھے 2 دن پہلے، میں جب کراچی گیا، مجھے مدنی چینل والوں نے بنایا ہوا تھا وہاں عبادت کے بعد، جب بالکل جی سے 2 دن پہلے. اچھا. وہ اتنا احترام میوزک کے، کہتے جی آپ استاد لوگ ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ میرے لیے بڑی ذات کی بات ہے کہ تافو فیملی میرے لیے کچھ چیز بنا رہی ہے، اور میں نے اور امجد نے مل کے چیز گانی تھی. وہ مختصر سناتا ہوں، اس کے بعد پھر ٹریبیوٹ کی طرف آتی ہیں. تو یہ راگ اہیر بھیرو جس میں اذان ہوتی ہے، وہ ہے اللہ میاں چلیاں دا. کیونکہ یہ وہ موت ہے، کہتے ہیں نا موت کو یاد رکھنا سب سے بڑی شفا ہے. یہ امجد بھائی کی موت وہ ہے. ایک رات پہلے اس موت کو انہوں نے یاد کیا اور دعا کی کہ اس قبر اندھیری میں آ جانا رسول اللہ. میں یار آپ نے سنی لی وہ بات. کیا بات ہے جی. تو وہ ہے کہ اللہ میاں چلیاں دا، میرا تجربہ کوئی گزارا نہیں، یا تو کہہ دے مجھے میں تمہارا نہیں. مالک دو جہاں، مالک دو جہاں، ذرہ ذرہ گئے تیری حمد و ثنا، سجدے میں گر جا تو پڑھ اللہ اللہ. توبہ تو کر اللہ میاں چلے آندا، چلا کی چھڑ اللہ میاں چلے آندا، چلا کی چھڑ اللہ میاں چلے آندا. بہت خوبصورت اور لائن بھی بہت اچھی. میں چاہوں گی وہ کلام جو ٹریبیوٹ کا جو دیا ہے. جی بسم اللہ. آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے گانے میں. یہ ٹریبیوٹ ایسا ہے مزیدار ہے جو ہم سب نے سنا ہوا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ ٹریبیوٹ ایک دن کا نہ ہو، ساری زندگی زندہ رہے، اور امجد بھائی کو انشاءاللہ میں ساری زندگی اپنے ساتھ زندہ رکھوں گا جب تک میری زندگی ہے. یہ میرا وعدہ ہے ان کی فیملی سے، بابی سے، ماں سے اور وہ بچیوں سے. تو میں نے جو عکاسی ذکر کیا ہے وہ آپ کو سارا میرے نظر آئے گا اس میں. آپ بہت بے شک امجد بھائی ہمارے دلوں میں، ہماری یادوں میں زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. میں یہ سوچ رہی تھی بابا، آپ بھی ایک بیٹی کے باپ ہیں
دو بیٹیاں ہیں امجد بھائی کی، دو بیٹیاں ہیں جس میں ایک کا نام ہے حورین اور ایک بیٹی کا نام ہے پریسا۔ میں سوچتی ہوں جب بیٹیوں کو اپنے باپ کی یاد آتی ہوگی اور وہ رات کو جب اپنے باپ کا سینہ ڈھونڈتی ہوں گی تو کیا بیتتی ہوگی ان وہ کہتے ہیں تیری بچوں نے ہاں تیری یادیں اپنے ننھے سے دل میں چھپا لی، بس وہ یادیں ہی ہیں ایسے ہی ہے، جو بچوں کا خزانہ ہے۔ انہی یادوں کے سہارے۔ میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، اس کو ہم ظاہر ہے قرآن حکیم کا تذکرہ ہوتا ہے اور قرآن حکیم میں ہم نے یہ پڑھا، آپ سے سنا کہ ایک جان کا قتل جو ہے وہ گویا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک معصوم ہم کہیں گے، ایک بے گناہ انسان کو اس طرح سے دن دہاڑے مار دینا، کیا فرمائیں گے ہم بحیثیت انسان بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں؟ پہلے تو میں ان کی فیملی کے ساتھ صبر کے میں شریک ہوں، اور آپ نے بھی جن خوبصورت الفاظ میں ان کی فیملی کے ساتھ گفتگو کی اور ان کی دلجوئی کی، ان کا حوصلہ بڑھایا، اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے۔ ایک حدیث ان کے سماعت کی نظر کر دوں، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ صبر للایمانی کا راسن فی الجسد، زندگی اور موت اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ بے شک ہر انسان کا مدت حیات مقرر ہے، بے شک جب وقت آئے گا تو موت آنی ہی آنی ہے۔ بے شک بے شک۔ مومن کو کیا سمجھنا اور یقین رکھنا چاہیے، فرمایا کہ صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ اس طرح ہے جیسے بدن کا تعلق سر کے ساتھ ہے۔ بے شک بے لا شک۔ خیر للجسد لا راس لہ ولا خیر للایمان لا صبر لہ۔ بہت خوب۔ وہ بدن بیکار ہوتا ہے جس کے ساتھ سر نہ ہو، بے شک۔ اور وہ ایمان بھی فرمایا بیکار ہے جس کے ساتھ صبر نہ ہو۔ تو ہر مسلمان کو بحیثیت مسلم صبر کا پہاڑ بننا چاہیے۔ یہ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہیں، ایسا شخص کوئی روئے زمین پر ہے ہی نہیں جس کو کبھی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ آئے۔ تو مسلمان وہ ہے جو اس کو فیس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے۔ اللہ کریم ان کی فیملی کو صبر دے۔ ان کے بچوں کا پہلے بھی سہارا خدا تھا، اب بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو مزید ترقی، عروج اور عزت اور کامرانی اور ان کے والد کی نیک نامی کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی جو بھابھی ہیں بیگم جو ہیں امجد بھائی کی، انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی کہ ہماری کوئی شان گھٹی نہیں ہے بلکہ ہماری شان بلند کر دی۔ وہ ظالم نے ظلم کیا مگر وہ اللہ کی ذات جو ہے بڑی سلیقہ شعار اور حوصلہ مند خاتون تھی۔ میں ان کے جذبات اور ان کے کلمات سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اعتماد والی اور صبر والی کیفیات تمام خواتین کو بخشے۔ آپ نے جو بات ذکر کی کہ ایک انسانی جان کو قتل کرنا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اللہ تعالیٰ سے بڑا کلام اور قانون کسی کا نہیں۔ بے شک۔ اس نے فرمایا ہے کسی ایک انسان کو ناحق ظلماً قتل کرنا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو قتل کر دینا ہے۔ اسی مالک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں لزوال الدنیا اہون علی اللہ تعالی من قتل رجل، فرمایا کسی ایک شخص کا قتل کر دینا پوری دنیا کو تباہ کر دینے سے بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا ناحق قتل کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور کعبے کو بڑی محبت سے جی بھر کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے کعبہ لحرمت المومن اعظم عند اللہ تعالی درجتاً من کی، فرمایا کہ اے کعبے تیری بڑی عزت اور احترام اور حرمت اور وقار ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم ایک مومن کی عزت اور حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ اتنا بڑا رتبہ اور درجہ ایک مومن ایک مسلمان کا ہے۔ جن لوگوں نے یہ اقدام کیا، چاہے کسی بھی غرض سے کیا، مال کے نشے میں کیا یا کسی اور غرض سے کیا، وہ درندے ہیں، وہ انسان کہلانے کے حق نہیں۔ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ ایک دفعہ آپ حیران ہوں گے، عبداللہ بن عمر گزرے تو کچھ لوگوں نے مرغی کو پکڑا اور نشانہ بنا رہے تھے۔ آج بھی ایسے
جہالیت کے زمانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو مرغیوں کی آپس میں لڑائی کرا کے ان پر ظلم کرتے ہیں، کتوں کو آپس میں لڑا کر ان پر ظلم کرتے ہیں۔ اسلام کا دل کتنا فراخ ہے، آپ نے دیکھا کہ مرغی کو نشانہ بنا رہے ہیں تو رک گئے، فرمایا لوگو یہ کیا کام کر رہے ہو، سختی سے ڈانٹا اور فرمایا سنو میں تمہیں خدا کے حبیب کا فرمان سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ جانور اور حتیٰ کہ جس نے چڑیا کو بھی ناحق مارا ہوگا یہ سارے اللہ کے حضور فریادی بن کر آئیں گے اور کہیں گے کہ اے مالک ان لوگوں سے ہمیں ہمارا حق دلا دے۔ تو جانور اپنا حق مانگیں گے۔ ایک جگہ بس ایک میں بات کاؤنٹ کر دوں، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ ہیں، مجاہدین کے ساتھ، تو ایک صحابہ کرام نے ایک چڑی پکڑی ہوئی ہے اور اس چڑی کی جو والدہ ہے وہ چڑیا وہ ادھر ادھر چکر لگا رہی ہے، اڑتی جا رہی ہے اپنے بچے کی محبت میں، اس کی ممتا کو چین نہیں آ رہا۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا تو آپ تڑپ گئے کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام مخلوقات کے لیے آپ رحمت ہیں۔ تو آپ نے فرمایا من فاجع ھذہ بولدھا، کس نے اس ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تڑپایا ہے، جلدی سے اس چڑیا کو چھوڑ دو تاکہ اس کی ماں کے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچ جائے۔ حضور دراصل کہ جان کی کیا قیمت ہے، جسے پروردگار نے جس میں جان ڈالی، روح ڈالی، پروردگار اس کی خود حفاظت اور عزت کرتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے محترمہ کہ اس وقت ہمارے ملک میں سب کچھ اللہ نے بخشا ہے، عدل و انصاف کا نفاذ ہو جائے، مجرم کو سزا ملے تو یہ جرائم ختم ہو جائیں گے۔ 1 سال ہو گیا ہے مجرم پکڑے ہوئے ہیں، سزا نہیں مل رہی، کس بات کی دیر ہے؟ اسلام تو انصاف میں دیر نہیں لگاتا، یوں مقدمہ آیا، یوں صحابہ اور خلفائے راشدین نے فیصلہ کیا، اور اس دور میں جرم کہیں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں اور اسلامی مملکت 20 لاکھ مربع میل تک ہے، کہیں کسی کونے میں جرم نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ عدل اور انصاف کا نفاذ تھا۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مہینے کے صدقے میں اس ماں کے دل کو سرور پہنچے، ان لوگوں کو سزا دلوا کے اللہ کرے جو جن لوگوں کے پاس یہ اختیارات ہیں ان کو اللہ کی ذات ان کے دلوں میں ڈالے اور ان سے یہ نیک عمل کرائے۔ میں منیرہ آپ سے بہت معذرت چاہتی ہوں، آج ایسا سلسلہ بنا کہ ہم آپ کے پاس کچن میں نہیں آ سکے، کچھ الفاظ کچھ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں امجد بھائی کے لیے۔ میں یہی کہوں گی کہ آپ کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور اللہ میاں آپ کو جتنا بھی دے سکیں حوصلہ دے، کیونکہ یہ ایسا ایک غم ہے کہ جس کو میرا ہم پورا نہیں کر سکتے، اور یہ صرف اس کی یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ الہی آمین۔ میں وقت ہمارے پاس کیونکہ اب ذرا بالکل مختصر رہ گیا، میں نشاپا آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی کہا، یہ جو انسانیت کا بے دردی سے سب کچھ ہو رہا ہے، صرف امجد صابری ایک وہ شخص ہیں، کیا کہیں گی کہ کس طرح سے ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے، کس طرح سے نزول قرآن ہوا ہے اس مہینے میں، اور بڑا یہ بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں کے نزول ہوئے ہیں، قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، تو یہی کہیں گے کہ جیسے ان کی سوچ ہے، ان کی سوچ ہے، ہم جو نارمل لوگ ہیں ہماری سوچ ہے، دل میں انسانیت کا درد رکھتے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے ایک ایک شخص کو بھی سمجھائے جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، جن کے ذہن میں قتل و غارت، کوئی غیرت کے نام پہ قتل، کوئی زمینوں کے تنازع پہ قتل، کوئی کسی وجہ سے قتل، کہ اللہ تعالیٰ نے جان بخشی، اللہ نے بنائی ہوئی جان ہے، اس جان کو نہ لیں، اس جان کو لینے کا حق صرف خدا اس کی ذات کے پاس ہے۔ یہ چیز اگر انسان اپنے دل میں رکھتا ہے تو میرا خیال ہے کسی جان کو، کسی جاندار کو وہ شخص ایذا نہیں پہنچا سکتا۔ میں طارق بھائی آپ کی طرف آؤں گی، آپ کا وقت گزرا امجد بھائی کے ساتھ، یادیں کون سی ایسی یاد ہے جو بہت زیادہ تڑپاتی ہے؟ ان کا مزاج کا کون سا ایسا رخ ہے، کون سی ایسی بات ہے آپ کو؟ ان کی سادگی، کہ مزار پہ گئے ہم بی بی پاک دامن گئے، جھاڑو کش کرنا شروع کر دی انہوں نے پکڑ، اتنا سادہ، اتنا پیارا انسان، اور کھانے پینے کا اتنا شوقین کہ اماں کے ہاتھ کے طارق جب تو کراچی اترے گا وہ گیا ہوں میں، اور وہ بکے لے کے پہنچے ہیں، اور مجھے لگا کہ واقعی یہ کلندر اور وہ جیدار فنکار بھی اچھا، انسان بھی اچھا۔
میں روفی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ظاہر ہے آپ کا بھی بہت وقت, کوئی بات ان کے حوالے سے کچھ ضرور ہمیں بتائیں جو آپ کا وقت ان کے ساتھ گزرا, کچھ ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات, کوئی ایسی یاد جو آپ کو اکثر آتی ہے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا نام دیا, اتنے مشہور تھے, اتنی عزت تھی, بٹ ہی واز ناٹ اے اسٹیٹس کانشیس. ناٹ ایٹ آل. وہ جس کمپنی میں بیٹھتے تھے وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا اپنا ہے. تو اتنی سادگی ان کی طبیعت میں تھی کہ اتنا بڑا نام ہونے کے باوجود وہ ہر شخص, وہ ایک چاند ہوتا ہے نا, بندہ دیکھتا ہے اور چلتا سمجھتا ہے یہ چاند میرے ساتھ چل رہا ہے, وہ ایک ایسا چاند تھا, ہر شخص یہی سمجھتا تھا یہ میرے ساتھ چل رہا ہے, وہ ہمارا ہے. یہی ان کی خاص بات تھی کہ ہر شخص جو ہے وہی سمجھتا تھا کہ وہ ہمارا ہے, وہ ہم سب کے ہیں. میں چاہوں گی آخر میں جی ایک اصلاحی کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو مفتی صاحب نے گفتگو کی ہے, آپ نے کی ہے, اس کے حوالے سے. بسم اللہ. دنیا کے قبر ہے, دنیا کے اے مسافر, آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے کئی جنازے, دیکھے کئی جنازے, ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے لاشیں, دفنائے کتنے مردے, انجام سے